زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 102، انہیں گڑھے سے باہر نکالیں۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ٹیڑھا موقع بھی آیا جب کسی شخص نے بھری محفل میں کوئی تیکھی بات کہہ کر آپ کو تکلیف دی ہو، یا کسی شخص نے آپ کے لباس، آپ کی بات یا آپ کے انداز کا مذاق اڑایا، جسے سن کر آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور پریشانی کے نشان دکھنے لگے؟ اس پریشان کرنے والے حال میں کسی آدمی نے آپ کا ڈیفینس کیا جسے آپ نے اس کا بڑا احسان جانا، گویا آپ کو گہرے گڑھے میں دھکا دیا گیا اور اس نے بڑھ کر آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور گہرے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ آپ لوگوں سے ایسا طرز عمل اختیار کر کے دیکھیے، آپ کو اس رویے کے جادوئی اثر کا اندازہ ہوگا۔ آپ اپنے کسی دوست کے ہاں جاتے ہیں، اس کا چھوٹا بیٹا کھانے کی ٹرے لے آتا ہے، جلدی میں کھانے کی ٹرے گرتے گرتے بچتی ہے۔ اس کا باپ غصے سے اس کی طرف دیکھتا اور چلا کر کہتا ہے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے، کب عقل آئے گی تمہیں؟ بچے کا چہرہ ڈر اور شرم کے احساس سے پیلا پڑ جاتا ہے۔ آپ اس صورتحال میں بچے کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں ماشاءاللہ، یہ تو بہت بہادر اور عقل مند ہے، شاید اس نے کسی وجہ سے جلدی کی ہو۔ اللہ اکبر! وہ بچہ آپ کے ان چند جملوں کو کتنا بڑا احسان مانے گا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ چھوٹے تو چھوٹے ہیں، بڑوں سے اس طرز عمل کے اس سے بھی زیادہ اچھے فائدے نظر آتے ہیں۔ آپ کا کوئی ساتھی آفس کی ماہانہ میٹنگ میں ملامت کی بارش میں بھیگتا ہے تو آپ اس کے لیے تعریف کے چند بول کہہ دیں، یا گھر کے سب افراد کسی چھوٹی موٹی غلطی کی وجہ سے آپ کے چھوٹے بھائی پر برستے ہیں تو آپ اس کی تعریف میں چند جملے ضرور کہیں، یوں اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے میں آپ اس کے مددگار ثابت ہوں گے۔ ایک شخص نے کھلے عام ایک نوجوان کو یہ سوال کر کے پریشان کر دیا، ہاں بھائی میاں صاحبزادے، یونیورسٹی سے کتنے فیصد نمبر حاصل کیے ہیں آپ نے؟ اس سوال پر نوجوان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے نرمی سے یہ کہہ کر اس کی جان چھڑائی، کیوں جی، آپ اس کے نمبروں کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ کوئی رشتہ دیکھ رکھا ہے اس کے لیے، یا کوئی نوکری ہے آپ کی نظر میں؟ میرا سوال سن کر سب ہنس پڑے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے چند موقع ہوتے ہیں جن سے ہوشیار لوگ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، اذا حبت ریاحک فاغتنمها فإن لكل خافقة سکون، جب تمہاری ہوائیں اوپر اٹھیں تو انہیں غنیمت جانو، نیچی فضا میں چلتی ہوائیں بالآخر ٹھہر جاتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے کہا کہ درخت پر چڑھو اور میرے لیے مسواک اتارو۔ ابن مسعود جو ہلکے پھولکے بدن کے نوجوان تھے، درخت پر چڑھے اور مسواک اتارنے لگے۔ ہوا آئی اور ان کا کپڑا ذرا اوپر اٹھ گیا، جس سے ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں نظر آنے لگی۔ آس پاس کھڑے لوگ ان کی دبلی پنڈلیاں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آپ لوگ کیوں ہنستے ہیں؟ کیا اس نوجوان کی دبلی پنڈلیاں دیکھ کر آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جذبات و احساسات کیا ہوں گے جب لوگ ان پر ہنسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ڈیفینس کرتے ہوئے تعریفی کلمات کہے۔ خلاصہ یہ ہے، لوگوں کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے چند موقع ہوتے ہیں جن سے ہوشیار لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔